تمہارے نزدیک تو وہ قول سرے سے ہی خطائے معصیت ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا جس میں خطائے معصیت کی صراحت تھی، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا جس میں خطائے معصیت کی صراحت تھی۔ پھر حضرت ذرا ہمت کیجئے، امام جلالی زید شرف پر فتویٰ صادر فرمانے سے قبل تاجدار گولڑا علیہ رحمت پہ فتویٰ لگائیے، تکفیری مشین کو ذرا حرکت میں لائیے۔ تو ذرا ہمت کریں، اپنا ایک آفیشلی بیان آپ بھی ریکارڈ کروائیں اور میدان میں آئیں، اور پھر ہم آپ کو بھی ٹریٹ ایسے ہی کریں گے جیسے دوسرے لوگوں کو ہم نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پچھلے کافی عرصہ سے عقائد اہل سنت پر بے شمار راہزن لباس خضر میں چھپ کر حملہ کر رہے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات کو وہ مسخ کرنے کی درپے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی حملے کی ایک کڑی یہ ہے کہ جو حضرت قبلہ عقائد اہل سنت، ترجمان اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، محافظ ناموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عقائد اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے، روافظ کا رد کرتے ہوئے، شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کے اندر حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کی کتاب تصویہ سے ایک مقام پیش کیا، جس پر روافظ نے تو واویلا کرنا ہی تھا، مگر کچھ روافظ کے جو سہولت کار تھے، اعلی کار تھے، انہوں نے بھی حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی ذات سے جو درینہ ایک ان کا بغض، حسد، عداوت تھی، اس کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ بھی ان روافظ کا اعلی کار بنے، اور انہوں نے بھی روافظ کی سہولت کاری کا رول پلے کیا۔ بحمد تعالیٰ، جس کے ہم نے قرآن سنت سے دلائل پیش کیے کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا جو موقف ہے وہ قرآن سنت کے عین مطابق ہے، اور 14 صدیوں سے جو اکابرین اہل سنت کا نظریہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، آپ دامت برکاتہم القدسیہ کا سیم ہو بہو لفظ بلفظ وہی عقیدہ ہے۔ اور اس دوران جتنے روافظ تھے، ان کے سہولت کار تھے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت چلتی رہی، مناظروں تک معاملہ پہنچا۔ کئی بار ہم ان کے بلانے پر جس جگہ ہمیں وہ ٹائم دیتے ہم وہاں پر پہنچتے رہے، اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، اور امام جلالی زید شرفہ کا موقف ثابت کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہے ہیں، اور ہم نے جتنے بھی روافظ ہوں یا ان کے سہولت کار ہوں، ہم نے ان کو زیر کیا، ہیج کیا، اور ان کو شکست کھانے پر ہم نے مجبور کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور اس وقت حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا عقیدہ نظریہ روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے، اور آپ نے جو روافظ کی میخیں اور چولیں ہلا کر رکھی ہیں، زمانہ اس سے بھی باخبر ہے، کسی کو بتانے کی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ جو ہمارے سامعین و ناظرین اس عقید معصومیت کے جنگ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، وہ تو لمحہ بلمحہ باخبر رہے ہیں، کس نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر امام جلالی زید شرفہ کی پشت پہ وار کیا اور نظریات اہل سنت کو مسخ کرنے کی اس نے ناکام کوشش کی ہے، اور کون رافضیوں کا سہولت کار بنا، کس نے کہاں سے لیا اور کہاں کا حلال کیا، یہ سب وہ تو جانتے ہیں۔ مگر جو ہمارے سامعین و ناظرین اس چیز سے ابھی تک بے خبر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے معلومات میں یہ چیز پہلی دفعہ ہو، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اب تک اس معاملہ میں تذبذب کا شکار ہیں، یعنی ابھی ہم ان کے لحاظ سے یہی حسن ظن رکھ رہے ہیں کہ وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے اس بیان کے بعد اور ان کا تذبذب دور کرنے کے بعد بھی اگر ان کا یہ مسئلہ حل نہ ہوا، پھر ہم ان کے لحاظ سے بھی کچھ اور اپنا عملی قدم اٹھانے کے لحاظ سے پھر حق بھی رکھیں گے اور رکھنے پر مجبور بھی ہوں گے۔ ضمناً یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک ایسے شخص کی طرف سے حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے کردار اور بے داغ ماضی کو داغدار کرنے کی ایک سائل حاصل کی گئی اور کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک خاص مشن اور خاص ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کہ جب بڑے بڑے کارتوس چل گئے اور وہ امام جلالی زید شرفہ کے کردار روشن بے داغ ماضی کو داغدار نہ کر سکے بلکہ ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی، تو انہوں نے کچھ اور لوگ لانچ کیے، انہیں تیار کیا اور اس چیز پر آمادہ کیا کہ اب یہ کام آپ شروع کریں۔ اگرچہ انہوں نے آڑ تو کچھ اور بنایا جس پر ہم انشاءاللہ ایک مستقل اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے، مگر یہاں آج میں نے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔
اور انہوں نے قبلہ امام جلالی رضی شرف کی ذات کے لحاظ سے کبھی جی صلح کلیت، کبھی جی فکر رضا کے باغی، کبھی کچھ، اور ہم بڑے ہی خاموشی سے یہ ان کا جو ایک پروپیگنڈا تھا اس کو دیکھتے رہے، چونکہ ہمارے ساتھ بڑے ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے عظیم علماء تھے، وہ رابطے میں تھے، اور بار بار ہم کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس پر ایکشن نہ لیجیے گا، آپ خاموش ہو جائیں۔ مگر جب یہ معاملہ حد سے بڑھا، پہلے ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، تو اس پر ہم نے پھر ان اپنے اکابرین سے، اپنے محسنین سے یہ گزارش کی کہ اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس پر اپنا کچھ جو معافی ضمیر ہے اس کو بیان کریں، جس پر میرے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف نے 14 منٹ کی ایک آڈیو وائس ریکارڈنگ کی اور اس کو وائرل کیا گیا، جس کے بعد دوسرے دن ہی بندہ نچیز سے رابطہ کیا گیا، جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس سے قبل 3 وائس آئیں، ایک کال ریکارڈنگ اور 2 واٹس ایپ ریکارڈنگ جو تھی، یعنی 3 مجموعی طور پر وائس ریکارڈنگ وائرل کی گئیں۔ اس دوران بھی رابطہ نہیں کیا گیا۔ جب ہم نے آگے سے اس کا ریئیکشن دیا، رد عمل ہم نے دیا، تو اس پر ہمارے ساتھ پھر دوسرے دن فوراً ہی رابطہ کیا گیا، جس پر ہم بالکل تیار ہوئے کہ ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور بالآخر ہماری یہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ایک نشست ہوئی۔ وہ نشست 7 گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ اس دوران کیا ہوا، جو وائس ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے سنی ہے، اسی نشست میں ہمارے ایک جو ملاقات کا وسیلہ بنے، رابطے کا واسطہ بنے، وہ حضرت بھی وہاں موجود تھے، جن کو ہم نے ثالث نہیں بنایا تھا، اور ان کے ثالث ہونے پر نہ ہم قائل ہوئے تھے اور نہ ہی ہم آمادہ ہوئے تھے۔ ہماری اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم شخصیت، مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی، استاد العلماء مفتی محمد ہاشم خان اتاری صاحب زید شرف، ان کی اس ثالثیت میں ہم آمادہ ہوئے اور ہماری وہاں بات چیت چلی۔ چونکہ جو میں اس سے الگ اپنا ایک بیان ریکارڈ کرواؤں گا، اس کے اندر میں وہ ساری چیزیں واضح کروں گا۔ صرف آج میں نے عقید معصومیت کے لحاظ سے بات کرنی ہے۔ اسی مجلس میں جو ایک موصوف تشریف فرما تھے، ان کی وائس ریکارڈنگ آپ 2-3 دن پہلے سماعت فرما چکی ہیں، جس کے اندر انہوں نے دوبارہ سے اسی عقید معصومیت کو بیس بنا کر ہٹ کیا جو ہے وہ کئی اور بھی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا والے مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ مفتی راشد مامون رضوی صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے سیدہ کے خطا والے مسئلے کے اندر جس سینیریو میں گفتگو کی ہے، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا، جس میں خطائے معصیت کی صراحت تھی، تو وہاں پر کلام کرنا یہ تو سیدہ کی بے ادبی ہے، اور پھر بعد میں یہ یو ٹرن لینا کہ جی یہ میں نے جو ہے نا خطا سے خطائے اجتہادی مراد ہے۔ مزید یہ کہ اجلاس میں بالخصوص جناب ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف حالیہ روافظ کی جو کی جانے والی سازشوں اور پروپیگنڈوں اور گستاخیوں اور جلاؤ گھراؤ کی دھمکیوں اور ان کے ادارے پر حملہ کرنے کے مذموم ارادوں کی یہ اجلاس شدید اور پرمذمت کرتا ہے، اور جو ہے وہ کئی اور بھی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا والے مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ مفتی راشد مامون رضوی صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے سیدہ کے خطا والے مسئلے کے اندر جس سینیریو میں گفتگو کی ہے، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا، جس میں خطائے معصیت کی صراحت تھی، تو وہاں پر کلام کرنا یہ تو سیدہ کی بے ادبی ہے، اور پھر بعد میں یہ یو ٹرن لینا کہ جی یہ میں نے جو ہے نا خطا سے خطائے اجتہادی مراد ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی پرانا کوئی رنجش اور کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اس کو وہ ہوا دینا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ اس مجلس میں یہ عقید معصومیت موضوع باز تھا ہی نہیں۔ یہ تو ضمناً ایک بات ہوئی، میں اس کو بیان کروں گا کہ یہ کس موقع پر یہ بات ہوئی ہے، مگر انہوں نے جس انداز میں پیش کی ہے تو یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ جی عقید معصومیت کے لحاظ سے جب ہماری طرف سے ہمارے اس حضرت نے بات کی اور سوالات قائم کیے اور یہ کہا کہ جی حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف نے جس سینیریو میں، جس پیرائے میں تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتاب تصفیہ کی وہ عبارت، وہ مقام پیش کیا ہے، تو آگے سے یہ اس حضرت کے الفاظ تھے کہ اس سے تو خطائے معصیت مراد ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا، جس میں خطائے معصیت کی صراحت تھی، تو وہاں پر کلام کرنا یہ تو سیدہ کی بے ادبی ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا، جس میں خطائے معصیت کی صراحت تھی، تو وہاں پر کلام کرنا یہ تو سیدہ کی بے ادبی ہے، اور خطائے معصیت مراد لے کر اس کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کی طرف کرنا، معاذ اللہ، خطائے معصیت کی نسبت، تو وہ موصوف کہتے ہیں، وہ حضرت کہتے ہیں یہ تو بے ادبی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی قابل غور ہے
بقول اس حضرت کے کہ ہمارے حضرت نے، ہمارے مفتی صاحب نے حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر ظاہر محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف پر یہ سوالات وارد کیے، اور ان میں پہلا سوال یہ کیا کہ جی امام جلالی زید شرف نے تصویہ کی جو عبارت جو مقام پیش کیا ہے اس میں تو تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے خطائے معصیت کا قول کیا ہے، تو تم اسے یعنی خطائے معصیت کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات کی طرف منسوب کر رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ تو میں اس صاحب سے بھی، اس حضرت سے بھی، اور پھر اس صاحب سے بھی جن کے اشاروں پر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو پھر تمہارے بقول بے ادب گستاخ ہوئے معاذ اللہ تاجدار گولڑا، جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور جس کتاب میں خطائے مطلق کو خطائے معصیت مراد لیا، اور تم نے بھی اس کا اقرار کیا کہ تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے تو اس کے اندر خطائے معصیت کی تصریح کی ہوئی ہے۔ پھر حضرت ذرا ہمت کیجئے، امام جلالی زید شرف پر فتویٰ صادر فرمانے سے قبل تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ پہ فتویٰ لگائیے، شرعی حکم لگائیے، تکفیری مشین کو ذرا حرکت میں لائیے۔ امام جلالی زید شرف نے تو صرف قول نقل کیا ہے، اگر ناقل صرف قول نقل کرے اس پر کفر کا، گستاخی کا فتویٰ، جس مصنف کی وہ کتاب ہے، پھر اس مصنف پر اور اس مصنف پر کیا حکم لگے گا؟ یہ صاحب جن کی آڈیو آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ خود اب اس پر اپنی وضاحت دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے بڑے ہی تحمل سے، ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچنی ہے۔ امام جلالی زید شرف نے خطائے مطلق بول کر خطائے اتحادی اس سے مراد لی، اور عرفان شاہ ہو یا وہ تکفیری پورا گروپ ہو، اس خطائے اتحادیوں کو بھی گستاخی کہا، جبکہ یہ حضرت اور ان کے جو اوپر حضرت ہیں وہ تو خطائے اتحادی مراد ہی نہیں لے رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو خطائے معصیت مراد ہے۔ وہ بھی لوگ اب یہاں پر عرفان شاہ ہو یا وہ تکفیری پورا گروپ ہو، وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں اور آنکھیں کھولیں۔ اگر امام جلالی زید شرف کا قول خطائی اتحادی تمہارے نزدیک گستاخی تھا، تو جن کے نزدیک تاجدار گولڑا رحمہ کی عبارت ہی سرے سے اصل میں خطائی معصیت پر معمول ہے اور اس کو معمول کر رہے ہیں، اور اس سے مراد ان کی خطائی معصیت ہی ہے، تو ان پر کیا فتویٰ ہوگا؟ ذرا یہ لوگ بھی اب جواب دہ ہوں اور ذرا یہ بھی سامنے تشریف فرما ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی میں اس حضرت کو اب یہ کہنا چاہوں گا، حضرت صاحب تم یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب کچھ ہے یاد، ذرا قبلہ یہ تو بتائیے، اور اگر آپ سمجھ سکیں اس گفتگو کو تو یہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے قبل یہ چیز آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے وہی حضرت جن کے اشارے پر آج اپنا کوئی پرانا کوئی بغض آپ امام جلالی زید شرف سے نکال رہے ہیں، تو ایک دور وہ بھی تھا جب یہ نیا مسئلہ بنا عقیدہ معصومیت والا، امام جلالی زید شرف پر جب فتوے لگ رہے تھے، آپ جیسے نئے مفتی جب میدان میں اتر رہے تھے اور وہ پریکٹس کر رہے تھے فتویٰ نویسی کی، جیسے آپ بھی کر رہے ہیں نا، یہ تو میں اگلے والے بیان میں بتاؤں گا کہ جس مفتی کو اتنے فرق کا پتہ نہیں ہے کہ قول کفر اور ہوتا ہے، حکم کفر اور ہوتا ہے، اور کس قول پر جا کر قائل پر توبہ واجب ہے، لازم ہے، کہ ذرا تھوڑا سا اپنا ماضی جا کر دیکھ لیجئے۔ جب ستیانہ کے اندر ایک اجلاس، مشترکہ اجلاس علماء اہل سنت کا منعقد کیا گیا، اور جس کے اندر ایک مشترکہ اعلامیہ پیش کیا گیا، ذرا اگر آپ یہ خود ہی ویڈیو سماعت فرما لیں، یقیناً آپ نے سماعت کی ہوگی، مزید آپ سماعت فرما لیں، میں آپ سے پھر دوبارہ اور ناظرین و سامعین سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں۔ صدارت امام المناظرین حضرت علامہ مولانا علامہ مفتی کاشف اقبال مدنی مدد العالی کے ہوا، جس میں کثیر علماء اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے شرکت کی، جن میں چند خصوصی نام یہ ہیں: مناظر اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب آف لاہور۔ مزید یہ کہ اجلاس میں بالخصوص جناب ڈاکٹر مفتی محمد اشرف فاسق جلالی صاحب کے خلاف حالیہ روافض کی جو کی جانے والی سازشوں اور پروپیگنڈوں اور گستاخیوں اور جلاؤ گھراؤ کی دھمکیوں اور ان کے ادارے پر حملہ کرنے کے مذموم ارادوں کی یہ اجلاس شدید اور مذمت کرتا ہے، اور انتظامیہ سے یہ اجلاس جو ہے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیانات پر جن لوگوں نے کفر و گستاخی اور گمراہی کے فتوے لگائے،
یہ ان حضرات کی سینہ زوری ہے اور ان کا تحکم ہے، اور فتنہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، یہ وہی ویڈیو ہے جو حضرت قبلہ امام جلالی رضی شرف ہو کہ اس موقف جو آپ نے اہل سنت و جماعت کا موقف پیش کیا، خطائی اتحادی کا قول کیا، اسی خطائی اتحادی کی قول کی تائید و تصدیق میں یہ اجلاس منعقد ہوا، جس کے اندر باقاعدہ واضح الفاظ میں جن کی زیر نگرانی، جن کی زیر صدارت یہ اجلاس منعقد ہوا، ان کی اسماء گرامی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب سارے حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اندر مناظر اہل سنت، محسن اہل سنت، مفتی ابن مفتی حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی محمد انوار حنفی صاحب زید شرف ہو بیان فرما رہے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس جس کے اندر مشترکہ اعلامیہ پیش کیا گیا قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے اس قول پر روافض کی جانب سے جو گستاخیاں، دھمکیاں، جلاؤ گہراؤ اور کفر کے فتوے لگائے گئے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو میں اس حضرت سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا حکم لگے گا تمہارے اس حضرت پر جس کے کہنے پر تم سب کچھ کر رہے ہو؟ امام جلالی زید شرف ہو کا وہ قول جس پر آج تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے فلاں رات اس اپنی مجلس میں، اس اپنی نشست میں یہ سوال کیا مفتی زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف ہو پہ، اور وہ کوئی دلیل نہ پیش کر سکے، کوئی حوالہ نہ پیش کر سکے، چونکہ ہم پر تو پابندی تھی نا جی، آپ نے بالکل کوئی کتاب ساتھ نہیں لے کے آنی، بس افہام و تفہیم میں بات ہوگی اور کوئی حوالہ نہیں دکھانا، اگرچہ آپ خود وہاں سالس بزام خیش بن کر بیٹھے مگر وکالت کرتے رہے اور بار بار لائبریری سے کتابیں اٹھا کر اپنی حضرت کو پیش کرتے رہے۔ یہ تو ہم ساری چیزیں واضح کریں گے، ہم پر پابندی اور خود کتابیں بھی دکھاتے رہے، کیوں؟ اب میں اس حضرت سے اتنا صرف پوچھنا چاہوں گا، تمہاری اس حضرت کا کل موقف ٹھیک تھا یا کہ اب موقف ٹھیک ہے؟ اگر آج ٹھیک ہے تو کل ٹھیک نہیں تھا، اگر کل ٹھیک تھا تو آج ٹھیک نہیں ہے۔ کل تمہارے نزدیک قبلہ امام جلالی زید شرف ہو سنی بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، عاشق اہل بیت بھی تھے، اور ان کا یہ قول خطائی اتحادی گستاخی نہیں تھا، مگر آج وہی قول خطائی اتحادی تمہارے نزدیک گستاخی بھی بن گیا، اور آج وہی قول قبلہ امام جلالی زید شرف ہو جو کل تمہارے نزدیک عاشق بھی تھے، سنی بھی تھے، تمہارے نزدیک معاذ اللہ آج وہ سنی بھی نہیں رہے، تو ذرا یہ ہمیں بھی بتا دینا اور عوامی اہل سنت کو بھی یہ سمجھا دے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ والا معاملہ نہ کیجیے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے تو نہیں چلے گا نا، جو اصول ہیں اس کو سامنے رکھیے۔ اور اب میں آپ سے اب یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے یہاں پر بطول وکیل یہ کہا کہ جی ہمارے طرف سے ہمارے مفتی نے یہ کہا، تو آگے سے مفتی زید صاحب نے کوئی جواب، کوئی دلیل پیش نہ کی، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے نزدیک قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا یہ قول خطا اجتہادی گستاخی ہے؟ ذرا ہمت کیجئے، اپنا بیان افیشلی دیجئے کہ یہ قول قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا گستاخی ہے۔ مجھے اس پر بڑی حیرانگی ہوئی جی، مفتی زید صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے ایک بات بڑی ہی دھڑلے سے یہ کی کہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو آج بھی اپنے اس قول پر قائم ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی الحمدللہ خطائی اتحادی پر آج بھی قائم ہے، چونکہ خطائی اتحادی نہ گستاخی ہے نہ توہین ہے، موجب اجر و ثواب ہے جی، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ حضرت صاحب آپ کہاں کے مفتی ہیں؟ رجوع کہاں کیا جاتا ہے؟ جو قابل گرفت ہو شرعی اعتبار سے، جس پر کوئی حکم لگتا ہو۔ تمہارے نزدیک تو ماضی میں وہ قول نہ گستاخی تھا نہ توہین تھا، تو پھر اس پر رجوع کہاں سے آ گیا؟ مگر ذرا آپ بتا دیجئے کہ اس قول پر جو تمہارے نزدیک قبلہ تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ کی ذات بھی گستاخ ہے، تمہارے نزدیک تو وہ قول سر سے ہی خطا معصیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا والے مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ مفتی راشد مامو رضوی صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے سیدہ کے خطا والے مسئلے کے اندر جس سینیریو میں گفتگو کی ہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا، جس میں خطا معصیت کی صراحت تھی، تو وہاں پر کلام کرنا یہ تو سیدہ کی بے ادبی ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا جس میں خطا معصیت کی صراحت تھی، تو وہاں پر کلام کرنا یہ تو سیدہ کی بے ادبی ہے۔ تو ذرا ہمت کریں، اپنا ایک آفیشلی بیان آپ بھی ریکارڈ کروائیں اور میدان میں آئیں، اور پھر ہم آپ کو بھی ٹریٹ ایسے ہی کریں گے جیسے دوسرے لوگوں کو ہم نے کیا ہے۔ اگرچہ آپ اپنا آفیشلی بیان نہ بھی ریکارڈ کروائیں تو آپ کے اشارے کے نائے جس طرف جا رہے تھے وہ ہمیں بالکل واضح ہو رہا ہے اور سمجھ آ چکی ہے، پورے اہل سنت کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں انشاءاللہ بھی حوالہ پیش کرتا ہوں۔ سامعین ناظرین، اس حضرت کی آپ نے گفتگو جو آڈیو میں سماعت کی، اس کے اندر انہوں نے کہا جی مفتی زید صاحب سے میری بات چیت ہوئی واٹس ایپ کے ذریعے اور انہوں نے میرے سے یہ کہا وہ کہا، جبکہ اس حضرت نے اپنا انداز تکلم تخاطب کیا اپنایا، ذرا ایک یہ اسکرین شاٹ بھی آپ ساتھ ہی چیک کیجئے۔ قبلہ زید صاحب نے بار بار ان کو باخبر کیا آپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے،
آپ اپنی اس سیکرٹ میٹنگ کو، مجلس کو، نشست کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے باز آ جائیں، وگرنہ ہماری طرف سے بھی رد عمل آئے گا۔ تو آگے سے فوراً یہ بولے ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو آگے سے جو اس حضرت نے یہ لفظ بولے کہ آپ کو تو ویسے ہی سادات سے پنگا لینے کا شوق ہے اور ابھی تک آپ کو کوئی ٹکر کا سید نہیں ملا، جب مل جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سامعین ناظرین توجہ کیجیے گا، اور میں یہ بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، کسی ایک سید کے لحاظ سے ہمیں یہ دکھا دیں، کسی سچے سنی رضوی سید کے لحاظ سے ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی کلام کیا ہو، یہ دکھائیں۔ ہاں، جن کے لحاظ سے ہم نے کلام کیا ہم بمانگے دول کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اگر اس حضرت کی مراد یہ والے سادات ہیں، پھر آپ بھی میدان میں آئیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہماری ٹکر کن کن نام نہاد اپنے آپ کو سنی کہلوانے والوں سے ہے، مگر نظریات ان کے روافظ والے۔ ہماری ٹکر ہے عبد القادر ٹینج بھاٹا سے، جس نے افضلیت صدیق اکبر کا اس سرے سے انکار کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قطعی عقیدہ نہیں، یہ ظنی عقیدہ ہے۔ ہماری ٹکر ہے ریا شاہ راولپنڈی والے سے، جس نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کا انکار کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تبرہ کرتا ہے، جس پر قبلہ امام جلالی ضد شرفہ کا تحریری فتویٰ آ چکا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اب بھی ریاض شاہ صحیح العقیدہ سچا سنی ہے، پھر اس فتوے کو چیلنج کیجئے، اس کو رد کیجئے، اس کا جواب لکھیے۔ ہماری ٹکر ہے حسین الدین شاہ سے، جس نے ان سب کو پالا۔ ہماری ٹکر ہے محمود شاہ ہزاروی سے، جس نے رفضیوں کا بیج بویا سنیوں میں۔ ہماری ٹکر ہے عرفان شاہ سے، جس پر بریلی شریف سے فتویٰ آیا۔ اور ہماری ٹکر ہے شاہ حسین گردیزی پہ، وہ کراچی والا، اور اسی طرح ان کے جو ماننے والے ہیں، ہماری ان سے ٹکر ہے۔ جناب موصوف صاحب، آپ بھی ذرا ان کے لحاظ سے، اگرچہ آج کے دن تک تم نے کبھی بھی جو رفضیوں کو پروموٹ کرنے والے ہیں ان کا نام تک بھی نہیں لیا، اور لیں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں نا، اور اب اپنی رشتہ داریاں بچا رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ کا اب آ کر اس طرح کی گفتگو کرنا، جلالی صاحب نے یہ کر دیا، گستاخی کر دی، تو یہ وہ سارے کا سارا جو ایک برادری ازم اور پھر رشتہ داری، تو اب بدلہ لینے کے لیے تم یہ آگے کارڈ استعمال کر رہے ہو، کر کسی اور کو آ گئے ہو، اور پیچھے سے اپنا غصہ نکالنا چاہ رہے ہو۔ اس طرح حضرت نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر اختلاف ہے اس مسئلہ میں، تو پھر جب بھگت پورہ میں قبلہ امام جلالی ضد شرفہ کا پروگرام تھا، آپ بھی وہاں تشریف لائے تھے، آپ بھی وہاں تشریف فرما ہوئے تھے، اور آپ نے قبلہ امام جلالی ضد شرفہ سے کہا تھا کہ جی میرے اس فتوے پہ آپ ایک تقریر لکھ دیں، چند حرف آپ لکھ دیں تائید میں، تصدیق میں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تب امام جلالی ضد شرفہ تمہارے نزدیک مسلمہ شخصیت تھی، اب یہ متنازع فی ہو گئی ہے، پھر آپ ہمت کریں، خطائی اتحادی پر گستاخی کا فتویٰ لگائیں، پھر ہم لسٹ پیش کریں گے کس نے کس ہستی کے بارے میں خطائی اتحادی کا بلکہ مطلق خطا کا قول کیا ہوا ہے۔ پھر آپ کو سب کے لحاظ سے ایک حکم صادر کرنا ہوگا، چونکہ اصول ایک طرح کے ہیں، شریعت ایک ہے، قاعدہ کلیہ ایک ہے، حکم سب کے لیے ایک لگے گا۔ تو اس لیے ہم آپ سے بارے دیگر یہ گزارش کر رہے ہیں، یہ پانی بڑا گہرا ہے، یہاں اگر آپ اس میں داخل ہوں گے تو آپ کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کریں۔ سامعین ناظرین، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہی گفتگو کرنی تھی، اور اس آڈیو کا جو بقیہ حصہ رہتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔